بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے نسل کوثر۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ پہلا باب ہدایت اور رہبری اسلام کی نگاہ میں کا چوتھا حصہ بنیادی قانون اور رہبری، صفحہ نمبر 54۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا بنیادی قانون ائمہ معصومین علیہم السلام کی امامت اور رہبری کے توازن کو، جو غیبت امام زمانہ کے دور میں فقیہ جامع الشرائط کی ذمہ داری ہے، ایک اہم شق کے اعتبار سے ولایت فقیہ کے عنوان کے تحت پیش کرتا ہے۔ یہ بنیادی قانون دنیا بھر کے قوانین کی تاریخ میں تدوین کے لحاظ سے بے نظیر قانون ہے۔ ولایت فقیہ کے بنیادی قانون سے مزید آشنائی کے لیے بنیادی قوانین کی کچھ وہ شقیں جو اس قانون کے ساتھ مربوط ہیں وضاحت کے ساتھ پیش کی جائیں گی تاکہ مسئلہ روشن ہو سکے۔ اسلامی حکومت میں ولی فقیہ کا مقام اور اس کا کردار۔ بنیادی قانون کے مقدمے میں اسلامی حکومت کے نام سے اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ غیبت امام زمان میں ولی فقیہ اسلامی حکومت کی بنیاد کو تشکیل دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اسلامی انقلاب کے رہبر کبیر امام خمینی کے عظیم مقام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے بنیادی کردار کو بیان کیا گیا ہے جو انہوں نے اسلامی حکومت کے قائم کرنے اور اجرا کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ شاہ کی ڈکٹیٹر اور استبدادی حکومت کے وقت امام خمینی کی جانب سے اسلامی حکومت کا ڈھانچہ پیش کیا گیا جس کی بنیاد ولایت فقیہ پر قائم ہے، جس سے لوگوں میں نئی لہر دوڑ گئی۔ اسلامی مکتب میں جہاد کی راہ ہموار ہوئی، ملک کے اندر اور باہر متعدین مجاہدین اسلام بہت زیادہ منظم ہو گئے، اور اسی طرح قانون نمبر 2 کی 5ویں شق میں ولایت فقیہ کو اسلامی جمہوریہ ایران کے اعتقادی نظام کی بنیاد کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ کے نظام کی بنیاد امامت و مستمر رہبری پر اعتقاد رکھنے میں ہے، جو انقلاب اسلامی کے تداوین میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ ولی فقیہ کا دیگر کردار ملک کی مختلف انجمنوں کو اپنی اصل اسلامی ذمہ داریوں کے انحراف سے روکنا ہے، کیونکہ غیبت امام کے دور میں فقیہ جامع شرائط کی ایک اہم ذمہ داری حلال و حرام میں الہی کو بیان کرنا ہے، جیسا کہ اس بنیادی قانون کے مقدمے میں جو ولایت فقیہ عادل کے عنوان کے تحت آیا، اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ امر و استمرار امامت کی بنیاد پر بنیادی قانون اس فقیہ جامع شرائط کی رہبری کے محقق ہونے کے لیے زمین ہموار کرے گا، جو لوگوں کی جانب سے رہبر تسلیم کیا گیا ہے۔ مجاری الامور بید العلماء باللہ علی منا علی حلال و حرامہ، یعنی امور کی باغ دوڑ علماء کے ہاتھوں میں ہے جو اللہ کے حلال و حرام پر امین ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ وہ رہبر اس چیز کا ضامن ہو کہ ملک کی مختلف انجمنیں اپنی اصلی اسلامی ذمہ داریوں سے انحراف کا شکار نہ ہو جائیں۔ اسلامی حکومت میں رہبر کے اہم اور حساس کردار کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح ہے کہ سب سے بالا ترین حیثیت اور عالی ترین مقام اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ 113ویں بنیادی قانون میں صدر مملکت کے مقام اور حیثیت کے ضمن میں یہ مطلب بیان کیا گیا ہے۔ رہبری کے مقام کے بعد صدر مملکت قانونی طور پر سب سے اعلیٰ مقام کا حامل ہوگا۔ رہبر اس قسم کے مقام پر فائز ہوتے ہوئے بھی قوانین کے مقابل میں ملک کے دوسرے افراد کی نسبت کوئی فرق نہیں رکھتا، یعنی سب پر یکساں طریقے سے قانون کی پابندی لازمی ہے۔ قانون نمبر 107 کے ذیل میں اس مطلب کی تصریح کی گئی ہے۔ قوانین کی پابندی کے مسئلے میں رہبر ملک کے دیگر افراد کے ساتھ مساوی ہے۔ اس کے علاوہ قانون نمبر 142 کے مطابق رہبر اور اس کے خاندان کے افراد کا اثاث اور سرمایہ رہبری سے قبل اور رہبری کے بعد مشخص و معین کیا جائے گا۔ رہبر کے اثاث و اموال و جائیداد اور ان کی بیوی اور ان کے فرزندوں کے بھی اموال رہبری سے قبل اور رہبری کے بعد چیف جسٹس کی جانب سے مشخص و معین کیے جائیں گے کہ کہیں اپنے حق سے زیادہ اضافہ نہ کر لیا ہو۔
رہبر کا نصب و عزل۔ اسلامی حکومت میں جس کی بنیاد امامت اور ولایت پر رکھی گئی ہے، صرف وہ افراد رہبر ہو سکتے ہیں جو مخصوصاً شرائط و خصوصیات کے حامل ہوں۔ اسی وجہ سے قانون نمبر 107 میں رہبری کی صلاحیت کی تشخص اور رہبری کے لیے افراد کے معین کرنے کی ذمہ داری ان اہل خبر اور ماہرین کے سپرد کی گئی ہے جو قوم و ملت کی جانب سے منتخب شدہ ہیں۔ یہ افراد خود رہبر کے ہٹ جانے یا فوت ہونے یا معزول کیے جانے کی صورت میں جامع شرائط افراد کے درمیان سے ایک فرد کا انتخاب کر کے اسے رہبر کی حیثیت سے قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کے انتخاب کے وقت کیا گیا۔ مذکورہ 107 قانون میں یہ آیا ہے کہ مرجع تقلید رہبر کبیر انقلاب اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کے جو لوگوں کی بھاری اکثریت کی جانب سے مرجعیت اور رہبری کے لیے مقبول اور معروف تھے۔ ان کے بعد رہبر کا معین کرنا لوگوں کی منتخب مجلس خبرگان کی ذمہ داری ہے۔ رہبر کو تعین کرنے والی یہ مجلس خبرگان تمام واجد الشرائط فقہا کے بارے میں تحقیق اور مشورہ کر لے گی۔ جب بھی ان میں سے کسی کو فقہی احکام اور موضوعات کے بارے میں یا سیاسی مسائل و معاشرے کے بارے میں علم پائے گی یا ایک فقی کو لوگوں میں مقبول پائے گی یا اس میں قانون کی شق نمبر 109 میں ذکر کی گئی صفات میں سے کوئی صفت خاص انداز سے پائی جائے گی جسے وہ تشخص دے، تو ایسے شخص کو رہبر کی حیثیت سے انتخاب کرے گی۔ اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر فقہا کے درمیان سے کسی کو رہبر کی حیثیت سے انتخاب کرے گی۔ خبرگان کا چنا ہوا رہبر ولایت امر اور اس سے مربوط تمام ذمہ داریوں کا عہدہ دار ہوگا۔ قانون نمبر 11 میں رہبر کے عہدے سے ہٹنے کے شرائط و قوانین کو بیان کیا گیا ہے اور اس بات کی تشخیص ملت کی منتخب کردہ مجلس خبرگان کی جانب سے کی جائے گی۔ رہبر کے کنارہ کش ہونے یا عزل کیے جانے یا فوت ہونے کی صورت میں اور نئے رہبر کے انتخاب میں جو فاصلہ ہوگا، اس مدت میں نظام کو خلل اور تزلزل سے بچانے کے لیے کمیٹی رہبری کے فرائض انجام دے گی، جو صدر مملکت، چیف جسٹس اور شورائے نگہبان کے فقہا میں سے کسی ایک پر مشتمل ہوگی۔ شورائے نگہبان کے رکن کا انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام کا ادارہ کرے گا۔ یہ شورائے رہبری بعض اختیارات اور ذمہ داریوں میں خود فیصلہ کرے گی اور بعض موارد میں ان کا فیصلہ مجمع تشخیص مصلحت نظام کی تائید پر موقوف ہوگا۔ اسی طرح رہبر کی بیماری یا حادثے کی صورت میں یا ذمہ داری کے انجام دینے پر قادر نہ ہونے کی صورت میں بھی یہی کمیٹی رہبری کی ذمہ داریاں انجام دے گی۔ رہبر کی خصوصیات اور صفات۔ بنیادی قانون میں اسلامی امت کی رہبری کے لیے خصوصیات اور صفات کو ذکر کیا گیا ہے، جس کی وضاحت اسی حصے کے تیسرے جز میں ذکر کی جائے گی۔ لہٰذا یہاں پر قانون کی مذکورہ شق کے نقل کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اصل پنجم۔ حضرت ولی عصر امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کے زمانے میں امت کی امامت اور ولایت کی ذمہ داری فقیہ عادل کے کاندھوں پر عائد ہوتی ہے، جو باتقویٰ ہو، زمانے سے باخبر، شجاع، مدیر اور مدبر ہو۔ اصل نمبر 109 میں رہبر کی صفات و خصوصیات کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، فقیہ کے مختلف ابواب میں فتویٰ دینے کی علمی صلاحیت موجود ہو۔ نمبر 2، امت اسلام کی رہبری کے لیے تقویٰ و عدالت ضروری ہے۔ نمبر 3، سیاسی اور اجتماعی شعور، تدبیر، شجاعت، مدیریت اور رہبری کے لیے قدرت ہونی چاہیے۔ مذکورہ شرائط اگر متعدد افراد میں موجود ہوں تو پھر وہ فقیہ جس میں فقہی اور سیاسی شعور زیادہ ہو وہ مقدم ہوگا۔ ولی فقیہ کے اختیارات اور ذمہ داریاں۔ بنیادی قانون کی شق 57، 60، 91، 110، 176، 177 میں نظام میں ولی فقیہ اور رہبر کے اختیارات اور ذمہ داریوں کو مندرجہ ذیل شرح کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اول 3 قوتیں ہیں۔ قوانین کے مطابق رہبر قوہ مقننہ، قوہ قضائیہ اور
اور قوہ مجریہ کو قائم کرنے اور ادارے کرنے کا ذمہ دار ہے۔ الف قوہ مقننہ، یہ قوہ مجلس شورائے اسلامی کے نمائندوں اور شورائے نگہبان کے ایک رکن سے مرکب ہو کر بنی ہے۔ مجلس کے تمام قوانین کے لیے شورا کی تائید کی ضرورت ہے، جو قانون اثلاثی اور احکام اسلامی کے محافظ کی حیثیت سے ہے، اور اس کے بغیر مجلس اسمبلی کا کوئی قانونی اعتبار نہیں ہے۔ شورائے نگہبان کے 6 فقہ براہ راست رہبر کی جانب سے منصوب ہوتے ہیں، اور دیگر 6 افراد جو حقوق دان ہیں وہ قوہ قضائیہ عدلیہ کے توسط سے رہبر کی جانب سے منصوب ہوتے ہیں۔ چونکہ قوہ قضائیہ رہبر کی منتخب کردہ ہے، یہ افراد مجلس اسمبلی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور رائے گیری کے بعد منتخب ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر رہبر شورائے نگہبان کے فقہ کو منتخب نہ کرے اور قوہ قضائیہ کے رئیس چیف جسٹس کو معین نہ کرے تو پھر مجلس اسمبلی قانونی اعتبار سے جلسہ تشکیل نہیں دے سکتی۔ اگرچہ مجلس کے تمام نمائندے عوام کے منتخب کردہ ہوتے ہیں، اس بنا پر قوہ مقننہ کا قانونی ہونا براہ راست رہبر سے مربوط ہے۔ بے قوہ قضائیہ عدلیہ، اس ادارے کا رئیس چیف جسٹس، جو اس ادارے کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، وہ رہبر کی جانب سے منتخب ہوتا ہے، اور اس ادارے کی ذمہ داری ملک کے تمام قاضیوں کو منصوب کرنا یا عزل کرنا اور ملک کے چھوٹے بڑے ججوں کا تقرر کرنا ہے۔ اس لحاظ سے در حقیقت فیصلہ اور دشمنی کا خاتمہ ولی فقیہ کے زیر نظر انجام پاتا ہے، اور اس کے بغیر اس ادارے کی کوئی قانونی اور شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جیم قوہ مجریہ، صدر مملکت کا تقرر اور اس کا کام جاری رکھنے میں ولی فقیہ کا کردار درج ذیل ہے۔ نمبر 1، صدارت کے لیے انتخاب میں حصہ لینے والوں کی صلاحیت کی تشخیص۔ رہبر اس کام کو شورائے نگہبان کے توسط سے انجام دیتا ہے۔ نمبر 2، صدارت کی تائید۔ رہبر اس تائید کے ساتھ جو در واقع حکم کو نافذ کرنا ہے، اس باصلاحیت شخص کے انتخاب کی ذمہ داری قبول کرتا ہے جسے اس منصب کے لیے چنا گیا ہے۔ رہبر کی تائید کے بغیر صدر اپنی قانونی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ نمبر 3، صدر کو معزول کرنا۔ بنیادی قانون میں صدر کو معزول کرنے کے 2 طریقے پیش کیے گئے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ملک کی سپریم کورٹ دیوان عالی یہ فیصلہ کر دے کہ صدر نے اپنی قانونی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کی ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مجلس اسمبلی سیاسی طور پر صدر کے نااہل ہونے کا اعلان کرے۔ دونوں طریقوں میں معزول ہونے کا حکم رہبر صادر کرے گا۔ اگرچہ قوہ قضائیہ عدلیہ اور مقننہ مجلس ولی فقیہ کے تحت نظر فعالیت کرتی ہیں، لیکن رہبر ملکی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی رائے کو قبول یا رد کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ دیگر مسائل۔ اوپر بیان کی گئے مذکورہ اختیارات کے علاوہ رہبر کے دیگر اختیارات و ذمہ داریاں بھی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ادارہ مجمع تشخیص مصلحت نظام کے ثابت اور متغیر اراکین کو معین کرنا۔ یہ ادارہ رہبر کے کہنے پر تشکیل دیا جاتا ہے۔ اس ادارے کا کام مجلس نگہبان اور مجلس شورائے اسلامی کے درمیان اختلافی مسائل اور وہ مسائل جن میں کسی نتیجے پر نہ پہنچیں، ان میں مصلحت کو تشخیص دینا اور ان مسائل میں مشورہ کرنا جن کو رہبر نے ان کے سپرد کیا ہے، اسی طرح دیگر وہ کام جو بنیادی قانون میں ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، اسلامی جمہوریہ کے نظام کی کلی سیاستوں کو معین کرنا اور اس کے حسن اجرا کی نظارت۔ مجمع تشخیص مصلحت نظام سے مشورے کے بغیر رہبر کلی سیاست کو معین کر کے اس سیاست کے اجرا کرنے والوں کو ابلاغ کرتا ہے، اسی طرح صحیح اور کامل طریقے سے اجرا کرنے والے اداروں کی نگرانی کرتا ہے۔ نمبر 3، تمام مسلح افراد کا سردار۔ اس سلسلے میں رہبر اپنے اختیارات کا استعمال مندرجہ ذیل طریقوں سے کرتا ہے۔ بری، بحری اور فضائی افواج کے کمانڈروں کو منصوب کرنا یا معزول کرنا، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ اور چیف کو منصوب کرنا یا برطرف کرنا،
ملکی افواج کے مختلف اداروں کے سربراہوں اور سرداروں کو منسوب کرنا یا معزول کرنا۔ نمبر 4، ریڈیو ٹیلی ویژن کے ادارے کے چیئرمین اور سربراہ کو منسوب کرنا یا معزول کرنا یا اس کا استعفیٰ قبول کرنا۔ معاشرے کی ہدایت اور تربیت میں اس ادارے کے حساس کردار کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ معاشرے کی ہدایت اور تربیت پیغمبر اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت میں یہ ذمہ داری ان کے جانشین کی حیثیت سے ولی فقیہ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا یہ اہم ادارہ جو براہ راست رہبر کے تحت نظر اپنی فعالیت انجام دیتا ہے، اس ادارے کے چیئرمین اور مدیر کا انتخاب یا اسے معزول کرنا یا اس کے استعفے کو قبول کرنا، یہ سب رہبر کے اختیار میں ہے۔ اس ادارے کی کلی پالیسی کو معین کرنا بھی رہبر کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 5، 3 بنیادی اور اداروں پر قوتوں کے روابط کی تنظیم۔ قانون نمبر 57 کے مطابق وہ قوتیں یا ادارے جو اسلامی جمہوریہ ایران میں حاکم ہیں، یعنی قوتیں مقننہ، مجریہ اور قضائیہ، یہ سب رہبر کی ولایت مطلقہ کے تحت نظر فعالیت کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان 3 اداروں کے درمیان روابط کی برقراری بھی رہبر کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان کے درمیان کوئی مسئلہ پیش آئے تو اپنی ولایت سے رہبر اس مسئلے کو حل کرتا ہے۔ نمبر 6، نظام کی مشکلات کا حل۔ نظام حکومت مملکت میں جو پیچیدگیاں اور مشکلات پیش آتی ہیں اور آسانی سے حل نہیں ہوتی، یعنی مجلس، اسمبلی اور شورائے نگہبان کی تائید سے حل نہ ہو، تو پھر رہبر ان کو ادارہ مجمع تشخیص مصلحت نظام کے توسط سے حل فرماتا ہے۔ نمبر 7، مجرم کی سزا میں تخفیف یا عفو۔ قوت قضائیہ، عدلیہ مختلف مناسبتوں سے ان مجرموں کی سزاؤں میں تخفیف یا معافی کے بارے میں جن میں اس چیز کی شرائط پائی جائیں، رہبر کے سامنے تجاویز پیش کرتی ہیں۔ اگر رہبر تائید کرے تو عدلیہ ان مجرمین کی سزاؤں کی تخفیف یا معافی کا اعلان کرتی ہے۔ نمبر 8، حکم رائے دہی۔ جب بھی کسی سلسلے میں عوامی رائے کا مسئلہ پیش آئے تو رہبر اس کا حکم صادر کر سکتا ہے۔ نمبر 9، شورائے عالمی امنیت ملی، قومی دفاعی کے فیصلوں کی تائید۔ نمبر 1، ملک کے دفاعی مسائل میں شورا کے فیصلوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ شورا کے تمام فیصلے رہبر کی تائید کے بغیر قابل اجرا نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اس اہم شورا کے 2 رکن کا انتخاب بھی رہبر کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 10، بنیادی قانون میں تجدید نظر کا حکم صادر کرنا۔ مجمع تشخیص مصلحت نظام سے مشورہ کرنے کے بعد رہبر صدر مملکت کو خطاب کرتے ہوئے حکم صادر کر سکتا ہے کہ وہ بنیادی قانون جن میں تجدید نظر کی ضرورت ہے یا کوئی خامی ہے، ان کو اصلاح کے لیے یا مکمل کرنے کے لیے شورائے تحقیق کے حوالے کیا جائے۔ اس شورا کے 10 اراکین بھی رہبر کی جانب سے منتصب ہوتے ہیں۔ اس شورا کے فیصلے بھی رہبر کی تائید کے بعد عوام کی رائے حاصل کرنے اور اکثریت کی تائید سے قابل اجرا ہوگا۔ کتاب کے اس حصے کے آخر میں چند نکات کی جانب توجہ دلانا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ، وہ اختیارات اور ذمہ داریاں جو بنیادی قانون میں رہبر کے سپرد کی گئی ہیں، ان کا قومی حاکمیت کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ملت نے خود اسلامی جمہوریہ کو رائے اور ووٹ دے کر قبول کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ کے قانون کو ووٹ دے کر اس کے تمام اصولوں کو گویا ملت نے تائید کی ہے۔ اس بنا پر ملت نے خود ہی کامل رضائیت سے یہ تمام اختیارات ولی فقیہ کے سپرد کیے ہیں۔ در حقیقت رہبر ان اختیارات پر عمل کرتے ہوئے ملت کی حاکمیت کا اجرا کر رہا ہے۔ دوسرا نقطہ، انتخاب یا دوسرے الفاظ میں ولی فقیہ کو قبول کرنا خود ملت کی جانب سے ہے اور اس کا انسانی آزادی کے ساتھ کوئی تضاد نہیں ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کی ابتدا میں پوری ملت نے دل و جان سے امام خمینی کو اپنا رہبر اور امام منتخب کیا، اور اس کے بعد بھی ملت نے اپنی رائے سے خبرگان کو انتخاب کیا تاکہ وہ رہبر کی
تاکہ وہ رہبر کی تعین کرے۔ خبرگان کے افراد ضروری مواقع پر واجد شرائط افراد کے درمیان سے ایک فرد کو ولی امر مسلمین اور رہبر کی حیثیت سے انتخاب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسا کہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کے چناؤ کے وقت اسی طرح عمل کیا۔ اس بنا پر لوگوں نے اپنی انتخاب کی ہوئی خبرگان کے توسط سے رہبر کے انتخاب میں اپنے کردار کو ادا کیا ہے، اور یہ کمال آزادی اور اختیار انسانی ہے۔ تیسرا نقطہ، اسلامی حکومت میں حاکمیت اور بالادستی الہی قانون کی ہے، لہٰذا ولی فقیہ اپنے شخصی نظریات کو قانون الہی پر مقدم کر کے اسلامی معاشرے پر تحمل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس فعل کا مرتکب ہو تو خود بخود اپنے مقام سے معزول ہو جائے گا، کیونکہ رہبری کے شرائط میں سے ایک بنیادی شرط عدالت ہے، جو اس میں ناقید ہو چکی ہے۔ البتہ بنیادی قانون کی شق نمبر 111 کے مطابق مجلس خبرگان کے نمائندے اس کام پر نظارت رکھتے ہیں۔ رہبری کے شرائط میں سے کوئی ایک بھی اگر رہبر میں نہ رہے تو وہ رہبر کو معزول کر کے کسی دوسرے باصلاحیت فرد کو اس کی جگہ منتخب کر سکتے ہیں۔ چوتھا نقطہ، ان سنگین شرائط کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اساسی قانون کی شق نمبر 5، 107 اور 109 میں بیان کی گئی ہیں، اور دیگر شقوق کو دیکھتے ہوئے جو لوگوں کی حاکمیت اور سب کی فعالیت نظارت سے مربوط ہیں، یہ امکان نہیں کہ ولی فقیہ اپنی قدرت سے سوء استفادہ کرے، خصوصاً قانون نمبر 111 کی جانب توجہ کرتے ہوئے جو شرائط رہبری میں سے کسی ایک کے بھی ناقد ہونے کی صورت میں ان کو اپنے عہدے سے ہٹائے جانے کو بیان کرتا ہے۔ اس اعتبار سے فقیہ کی ڈکٹیٹرشپ یا دینی زبردستی کا پروپیگنڈا جو کبھی کبھی مخالفین کی جانب سے کیا جاتا ہے، حقیقت میں بالکل محال ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر باب نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچا، جس کا عنوان تھا ہدایت اور رہبری اسلام کی نگاہ میں، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ پارٹ نمبر 3 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔